مبی اگر منقولات کی قسم سے ہے تو بائع کا اس پر قبضہ ہونا ضرور ہے. قبل قبضہ کی چیز بیچ دی تو بیع جائز نہیں. منقولات بولتے ہیں اس سامان کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اس کو بولتے ہیں منقولات. اور غیر منقولات اس سامان کو بولتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے. جیسے پیڑ کا سودا ہو گیا تو پیڑ تو اب وہی رہے گا نا. مکان کا سودا ہو گیا، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، تو اس کا سودا الگ ہے اور منقولات کا سودا الگ ہے. منقولات مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی چیز. جیسے بائک ہے، بائک آپ بیچ رہے ہیں تو بائک تو کہیں بھی لے جا کے دکھا سکتے ہیں آپ. یا کوئی سامان ہے جو اٹھ سکتا ہے، لے جا سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں منقولات. اب مسئلہ سمجھیے. منقولات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیچنے والے کے قبضے میں وہ چیز رہے. ابھی کیا رہتا ہے، کورٹ کا میٹر چلتا ہے کسی زمین کا یا پھر ایسے سامان کا، گاڑی وغیرہ کا، کورٹ کسی پر بھی چل سکتا ہے. معاملات رہتے ہیں یا بھائیوں میں اختلافات رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا زمانے کے حساب سے. اب دو بھائی اور بھی اس میں شامل ہے، تیسرا بھائی سامان بکا دیا تو یہ بیع جائز نہیں ہے. منقولات یعنی جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اس پر بیچنے والے کا پورا قبضہ ہونا ضروری ہے. تین بھائی مل کر کے قبضہ کیے ہوئے تو اکیلے مالک تو نہیں ہوا یہ، تو پھر یہ بیع جائز نہیں ہے. یہ نہ سوچے کہ چلو میرا بھی لگتا میں نے بکا دیا میرے لیے جائز ہے. نہیں جائز ہے. کیوں نہیں جائز ہے؟ اس پر پورا قبضہ ہونا اس بیچنے والے کا ضروری ہے، جبھی وہ مال کو بکا سکتا ہے. اگر پورا قبضہ اس مال پہ اس کا نہیں ہے تو وہ مال کو بکا نہیں سکتا. ایک مسئلہ آخری اور سن لیں. مبی اور ثمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے. مبی بولتے ہیں جس چیز کو بیچا جاتا ہے، ثمن بولتے ہیں قیمت کو. قیمت کو ثمن بولتے ہیں اور جس چیز کو بیچا جاتا ہے اس کو مبی. تو ان دونوں کا مقدار معلوم ہونا ضروری ہے. جو سامان آپ بیچ رہے ہیں، جیسے میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں تو موبائل کو آپ کو جاننا ضروری ہے اور کتنے پیسے آپ ہم کو دے رہے ہیں یہ مجھے جاننا ضروری ہے. اسی کو بولتے ہیں مبی اور ثمن کی مقدار اور اس کی معلومات. تو دونوں طرف سے سامان، بکنے والے سامان کا بھی جاننا ضروری ہے جو خرید رہا ہے اسے، اور جو پیسہ دے رہا ہے تو لینے والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنا پیسہ وہ لے رہا ہے، یعنی کتنا پیسہ اسے مل رہا ہے. یہ دونوں جاننا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا سامان. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدلے میں بیچی جاتی ہیں. مثال میں ایک دے رہا ہوں، آپ اس پر کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے چاول کے بدلے گیہوں بیچنا، سامان کے بدلے سامان ہو گیا. ایک ہوتا ہے قیمت کے بدلے سامان خریدنا بیچنا، جیسے موبائل آپ پیسے کے بدلے میں خریدے، یہ الگ مسئلہ ہو گیا. ایک ہو گیا سامان کے بدلے سامان خریدنا. آپ نے کہا مجھ سے 2 کلو چاول لے لو، 1 کلو گیہوں دے دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز ہے، یہ بھی بیع جائز ہے. یہ ہم آپ کو چاول دے کر کے آپ سے گیہوں لے آئے، آپ کو دال دے کر کے آپ سے آٹا لے آئے، یہ بیع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی طرح کی چیز سے بیچ خرید کر رہے ہیں، دونوں طرف کی چیزیں ایک ہی ہیں، تو پھر اس میں ایک دانہ بھی کم زیادہ ہوا تو جو زیادتی ہوگی وہ سود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو اور آسانی سے سمجھیے. مثلا ہم نے آپ سے سودا طے کیا کہ چاول دوں گا، آپ سے چاول لوں گا، ٹھیک ہے؟ آج ہی دے دیجئے یا 2 دن کے بعد دیجئے. کبھی کبھی ادھاری میں بھی تو چاول لا لیتے ہیں اور بولتے ہیں چلو مجھ سے چاول ہی لے لینا، آزو بازو گھر میں تبادلہ ہو جاتا ہے. تو اگر چاول کے بدلے چاول خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 گرام بھی کم زیادہ نہ ہو. لیکن اگر چاول کے بدلے گیہوں خرید رہے ہیں، یعنی ایک جنس بدل گئی ایک طرف سے، تو پھر آپ کم زیادہ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. 2 کلو گیہوں کے بدلے 1 کلو چاول خرید سکتے ہیں، 1 کلو چاول کے بدلے 10 کلو دال خرید سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن 1 کلو چاول کے بدلے 2 کلو چاول نہیں خرید سکتے. 1 کلو 1 گرام زیادہ نہیں خرید سکتے. گیہوں کے بدلے گیہوں نہیں خرید سکتے کم زیادہ کر کے. دال کے بدلے دال نہیں خرید سکتے کم زیادہ کر کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو زیادتی ہوگی وہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جنس بدلتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگ جاتا ہے. اور جنس جب ایک ہی ہو، یعنی چاول چاول، دونوں طرف سے گیہوں گیہوں، دونوں طرف سے دال دال، اس پر اور بھی کچھ آپ سوچ سکتے ہیں. تو جیسے جنس ایک ہی رہا تو جنس کے مقدار میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 1 پوائنٹ بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کم زیادہ ہوگا تو جو بھی زیادتی ہوگی جس کی طرف سے، وہ زیادتی سود مانی جائے گی. اس لیے سامان خریدنے میں بالکل زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں طرف کا سامان بدلا ہوا ہو. اگر بدلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیع کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں. اگر بدلا ہوا نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 1 گرام بھی کم زیادہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو